آدمی حلال حرام دیکھتا ہی نہیں. ہاں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو الگ بات ہے, لیکن لوگ پلاؤ اور بریانی پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں, 1-2 پلیٹ, یہ حال ہے. حرام حلال نہیں دیکھ رہے. استغفر. میں تو کہتا ہوں اگر حرام کی کمائی سے لوگ تمہیں شیرنی لا کر دینا غوث پاک کے فاتحہ کی, اس کو بھی دریا میں ڈال, مت کھاؤ, کوئی ضرورت نہیں, وہ تبرک ہے ہی نہیں. میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں یہ بات. اگر سود اور حرام, کھلے حرام کاروبار سے کوئی 11ویں کی نیاز کرے, 6ٹھی کی, نہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. تبرک صرف پاک, اللہ بھی پاک قبول کرتا ہے, ولی اللہ بھی پاک قبول کرتے ہیں. یہ ناپاک کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جو فکر رضا کے پابند ہیں, ہمارے امام اہل سنت نے لکھا, حرام کاروبار سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا. میرے پاس دلیل ہے, میں کوئی اپنی اٹکل سے باتیں نہیں کرتا ہوں. تو ناپاک کپڑا اگر پیشاب سے دھلو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں مولانا میرا دوست ہے نا, تو پھر مجھے تو جانا ہی پڑے گا, تو پھر جہنم میں جا. پھر یہ جہنم کا راستہ ہے میرے بھائی. اللہ سے بڑا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, اور اللہ کے قانون سے ہم زیادہ کسی کے پابند نہیں ہے. میں کہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا, عمر نے حق کو اختیار کیا تو حق کی وجہ سے, حق بات کی وجہ سے کوئی عمر کا دوست تو نہیں بن سکا, مگر اللہ نے انعام یہ دیا کہ اللہ نے عمر کو اپنا دوست بنا لیا, حق کہنے کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ تانے بانے جو بنے جاتے ہیں, اسی لیے نا کہ ہم رعایت نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے آج تک کسی کی, ہاں جس کے بارے میں نہیں پتا ہو بات الگ, پھر نہیں پتا تو ہم کوئی ولی کتب ابدال تو ہے نہیں کہ غیب کی خبریں جانے. لیکن بہرحال جس کے بارے میں پتا چل گیا. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے کہنے کے لیے, کہنے لگے کہ آئے تھے کہ لوگ نشہ بہت کر رہے ہیں حضرت, آپ کچھ کیجئے. میں نے کہا پہلے تو بند کر. بہت معزز کہلاتا تھا لوگوں میں, لوگ ہمت نہیں کرتے. میں نے کہا پہلے تو بند کر, تم لوگ بند کرو گے تو سب بند کریں گے. اس کے بعد سے پھر کبھی آنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو میرے عزیز, جب تک حق نہیں بولو گے نا جرأت پیدا. وجہ کیوں؟ وجہ حق آدمی کب بولتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کو 2 باتوں کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو رات میری گھر میں لکھی ہے وہ گھر میں ہی ہوگی, اور جو رات میری قبر میں لکھی ہے وہ قبر ہی میں ہوگی. اللہ نے جو رات گھر میں لکھی ہے وہ قبر میں نہیں گزر سکتی, اور جو قبر میں لکھی ہے وہ گھر میں نہیں گزر سکتی. یہ یقین ہونا چاہیے. اور نمبر 2, میرا رزاق صرف اللہ ہے, مخلوق میں میرا کوئی رزاق نہیں ہے. رزق اور موت صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے. بس جس دن تم یہ سوچ لو گے جرأت پیدا ہوگی. کیا حال ہے, پلاؤ اور بریانی پہ شادی اور ولیمہ میں ایمان کا سودا کر رہے ہو, حرام سے سود لیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے, پھر بھی جا کے کھاتے ہو. 4 لوگ اگر شادی کا بائیکاٹ کر دیں, کوئی دوبارہ ہمت نہیں کرے گا شادی میں سود لینے کی. لیکن بائیکاٹ کرنے کا اتنا انسان کو ظرف تو چاہیے. لوگ کیا کہیں گے, اور یہ کیا کہیں گے, اور وہ کیا کہیں گے. یہ کب سوچا اللہ کیا کہے گا؟ کبھی سوچا اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ رسول اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اور اب سود معاشرے میں اتنا جڑ پکڑ گیا کہ اسلام دشمن طاقتیں, اب مرد تو مرد ہے, ہماری گھر کی عورتوں کو سود میں مبتلا کرنے لگی. اور مالیگاؤں کی کوئی کچی پکی بستی میں میں تفریق نہیں کر رہا ہوں, یہ کچی بستیوں کو تو لوگ بدنام کرتے ہیں, کیا کچی کیا پکی سب اللہ ماشاءاللہ. وہ جو آج کل ایک چین چلی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, مہیلا گٹ. مہیلا کا مطلب عورت, اور وہ گٹ, اس سے باضابطہ جو سردائن قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو وہ بڑا بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ عورتوں کو جوڑتی ہے اور پھر سود سے پیسے لیتے. کتنے؟ 4,000 5,000 6,000 10,000, اتنی چھوٹی سی رقم وہ ان کافر اور مشرکوں سے پیسے لیتے ہیں. اور مردوں کی غیرت کہاں گئی, مجھے اس پہ حیرت ہے. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا, یہ مرد ہے کہ نامرد ہے, ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ جو مذہب دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے,
پھپھی کے بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے, چچا کے بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے, مسجد کے امام سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے, پیر و مرشد سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ مذہب کی عورتوں کو مہیلا گٹھ کے نام پر مشرک اور کافروں کے ساتھ اکیلے میٹنگ کروا رہے ہیں. مرد باہر کھڑے رہتے ہیں, عورتیں اندر بیٹھی ہوتی. اور کتنی برائیاں, عورتیں بھی سن لیں, خواتین بھی سن لیں. یہ جو دور دور سے آتی ہوں پورے مالیگاؤں کے کونے کونے سے تقریر سننے کے لیے, صرف گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ نہ بناؤ تقریروں کو. تقریریں سن کے سدھرو, سنورو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. یہ مہیلا گٹھ کے بہانے باضابطہ طور پر زنا کا دھندا شروع کیا جا رہا ہے, عورتوں کو بگاڑا جا رہا ہے اکیلے مردوں کے سامنے, وہ بھی مشرکین. میرے بھائی, جب ہماری عورتیں اپنے پیر و مرشد کے سامنے, پیر و مرشد کیا ہے؟ پیر و مرشد کو ہم نائب رسول سمجھتے ہیں. رسول اللہ کا نائب ہے پیر اپنے دور میں. جب پیر کے سامنے ہم اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں لے جاتے, اور ہماری عورتیں میٹنگ کر رہی ہیں مہیلا گٹھ کے نام پر, سود بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے. اور ایک بات بتاؤں, جب عورتیں لیتی ہے ضرورت کے تحت, پھر وہ سود بھر نہیں پاتی, پھر اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. بلیک میلنگ کہاں تک پہنچتی ہے آپ اس کی تحقیق خود کرو. ہمیں بہت چیلنجز ہیں, ہمیں بہت چیلنجز ہیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ تو تقریر کر دیے کہ وہ لینا جائز نہیں ہے, تو ہمارے مسائل کا کیا؟ میں نے کہا ایک بات اچھی طرح یاد رکھو, جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. سود لینے کی اور قرض لینے کی ضرورت کب پڑے گی؟ آپ کو یہ بتاؤں, بابا فرید الدین گنج شکر, یہ بابا فرید وہ ہیں یار, یہ ہستی کا نام آتا ہے تو میرے دل میں گدگدی ہوتی. سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے بابا فرید الدین بالکل ایسے ہی فرید ہے جیسے نام کے فرید ہے, ویسے ہی ذات کے بھی فرید ہے. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا, تو وہ جیسے نام میں یکتا ہے ویسے ذات میں یکتا ہے. میں تو لوگوں سے دعائیں کرواتا ہوں. میں نے جتنے بارگاہوں کی حاضری کی تمنا کی, میں سب جگہ پہنچ گیا. 2 بارگاہوں میں اب تک نہیں پہنچ سکا, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عمر میں اتنی وفا دے دے کہ جب تک میں ان 2 بارگاہوں کی حاضری نہ کروں اس وقت تک مجھے موت نہ. ایک تو میرے داتا حجویری کے دربار کی حاضری رہ گئی, اور ایک تو میرے بابا فرید ملت و دین. کیا فرید کی نظر ہے, ایک اٹھی تو نظام الدین محبوب الہی بنا دیا, اور دوسری اٹھی تو صابر کلیر مخدوم علاء الدین علی احمد بنا. کیا نظر تھی. یہ بابا فرید الدین جب کسی کو مرید کرتے تھے تو مرید کرنے سے پہلے کئی شرطیں لگاتے تھے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا تو مرید کروں گا. اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کبھی کسی سے قرضہ مت لینا. ہاں, یہ بابا فرید کی یہاں شرط تھی. آج ہم لوگ شرطیں اس لیے نہیں لگاتے چونکہ آتے جاؤ اور اندر داخل ہوتے جاؤ کی ایک ہوس ہمارے اندر. اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہاں اللہ والوں کی نہیں, مجھ جیسے لوگوں کی, دنیا داروں کی. آتے جاؤ پھنستے جاؤ, آتے, کون شرط لگائے گا؟ نماز پڑھ نہیں پڑھ میں ہے نا, روزہ رکھ نہیں رکھ میں ہے نا, حرام کھا نہیں کھا میں ہے نا. ارے تو بھی جائے گا اور وہ بھی جائے گا, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو لے. اتنی پٹائی ہوگی کہ اوپر سے تجھے لوگ چادر چڑھائیں گے اور اندر سے فرشتے ڈنڈے برسائیں گے. کیا دین کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کون سے پیر ہو تم؟ سچے پیر میرے سر کے تاج ہیں, اور ان مشائخ کی تو ہم دست بوسی بھی کرتے ہیں اور قدم بوسی بھی کرتے ہیں. اور ان بزرگوں کی قدم بوسی کرنے پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ 2 روٹی گھر جا کے زیادہ کھائے. حضرت ابو داؤد کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے, اور ہم اپنے مشائخ کو رسول اللہ کا نائب سمجھتے ہیں. اس لیے ہم جب سچے پیر پا لیتے ہیں تو ہاتھ بھی چومتے اور پیر چوم کر کے اپنے نصیبے کو جگانے کی کوشش کرتے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, صحابہ نے چومے حضور کے ہاتھ. تو ہم تو سچے پیروں کو دیکھتے تو ڈھیر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ چٹنگ باز پیر لوگ جو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو تو بھی ہم ہیں, روزہ نہیں رکھو تو بھی ہم ہیں, اتنی پٹائی ہوگی اللہ اکبر, ایسی پڑے گی اوپر سندل چڑھے گا اور نیچے وہ گوزے برسیں گے کہ الامان والحفیظ. ہاں اچھی طرح یاد رکھنا, بہت اچھی طرح یاد رکھنا.
اور ایسوں کے چکر سے پھنسو، جو ایسوں کے چکر میں اگر پھنسو تو پھر یاد رکھنا یہاں ان کے چکر میں پھنسو گے وہاں اللہ کے عذاب میں پھنسو گے، اور اگر یہاں ان سے بچو گے انشاءاللہ وہاں اللہ کے عذاب سے بچو۔ سچوں کی تلاش کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کو ڈھونڈو جو تمہیں نماز کی تلقین کرے، جو تمہیں عبادت کی تلقین کرے، جو ارے اللہ والا تو وہی ہے کہ اللہ والے کے قریب ہو کہ اللہ والا بن جائے انسان۔ بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر یہ شرط لگاتے تھے کسی سے قرض مت لینا۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ قرض میں آخر مصیبت کتنی ہوگی کہ بابا فرید، اب آپ فوراً دلیل پیش کریں گے اللہ کے رسول نے بھی تو قرض لیا۔ اللہ کے بندو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو قانون دینے کے لیے آئے تھے نا، حضور قانون دینے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی پسند نہیں کیا۔ تو غربت کہیں کم کہیں زیادہ ہر دور میں رہی ہے۔ یہ جو میلا گٹھ ہے اور یہ جو شیطانی چکر ہے ان سب چیزوں سے بچو۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ اپنی خواہشات کم کرو، اپنے قرض، اپنے جو ہے وہ اخراجات کم کرو، جتنی چادر اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ۔ اگر آپ کی حیثیت ہے 5 پہلی بیٹی کی شادی میں کھانا کرنے کا، 5 پہلی کرو بس، 6 کی کوشش مت کرو۔ آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں کی احتیاط یہ تھی، دیکھو سفید کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، اگر آپ غور سے سن رہے تو سن، سفید کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے۔ ہمارے بزرگوں کی احتیاط یہ ہے کہ اگر ایک ہی چادر گھر میں دوسرا تیسرا کفن کا کپڑا موجود نہیں ہے اور رنگین چادر ہے، سفید کپڑا نہیں ہے، تو بزرگوں نے کیا فرمایا، کسی سے قرض لینے کی بجائے ایک ہی چادر میں باپ کو کفنا کر دفن کر دے، مگر قرضہ مت لے، بھیک مت مانگ۔ یہ اپنے جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے سے منع کیا گیا ہے، اس مذہب میں بیٹی کے جہیز کے لیے سود سے پیسہ لینے کے لیے کب اجازت ہو سکتی؟ اور عورتیں پھنستے ہی جا رہی اس میں، اور یہ چین در چین بنتی جا رہی ہے، ہر محلے میں یہ ہو رہا ہے۔ کون کھڑا ہوگا اس کے خلاف؟ اخراجات کم کرو۔ اور ایک بات یہ، اگر آپ سوچتے ہو کہ میں 5 پہلی کھانا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو آگ لگا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کے مالک ہونے کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھے؟ اسی لیے باندھے کہ جب تمہاری غربت تمہیں مجبور کرے تو تم اپنے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا یاد کر لینا۔ کیا وجہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک ہی لباس پر زندگی گزار دی؟ کیوں؟ تاکہ تمہاری غربت تمہیں پریشان کرے تو تم حرام کی طرف مت جانا، بلکہ تم سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی غربت کو یاد کرنا، ان کے حالات کو یاد کرنا۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال تو یہ تھا کہ بیماری کے اندر انار کی تمنا کرتے کرتے، ہائے 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 کیا زندگی ہے! بیماری میں انار کی تمنا کرتے کرتے سیدہ پردہ فرما گئی، لیکن انار میسر نہیں آ سکا۔ یہ حال ہے رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کے گھر والوں کا یہ حال ہے۔ بلکہ ان کی اگر مولائے کائنات چاہتے، بابا فرید سورہ فاتحہ پڑھ دے پتھر پر تو سونا ہو جائے، مولا علی نہیں بنا سکتے تھے؟ حال یہ تھا کہ بچے بھوک سے سو جاتے۔ آئیے میں وہ بات آپ کو پیش کروں تو میری بہنوں کی بھی توجہ چاہیے۔ غربت بری نہیں ہے، اللہ نے نواز دیا شکر کرو، غریبوں صبر کرو۔ مالدار لوگ غریبوں کا خیال کریں، نہیں کرتے مالدار لوگ غریبوں کا خیال۔ آپ اپنی زندگی قناعت سے گزارو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے مول کو دیکھ کر اپنی کرانہ دکان کو آگ نہیں لگانا، اپنی آخرت برباد نہیں کرنا، اپنی عزت کو داؤ پہ مت لگانا۔ اور مردوں سے کہتا ہوں کہ جن کی عورتیں مہیلا گٹھ سے جڑ چکی ہے، اگر برتن بیچنا پڑے تو برتن بیچو، زیورات بیچنا پڑے تو زیورات بیچو، ادھر ادھر پلاٹ لے کے رکھے ہو تو وہ بیچو، پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔